معاملہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، اس اپوزیشن کی الائنس میں اور جماعتیں بھی موجود ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی ایک بڑی اہم جماعت ہے۔ فی الحال آپ کو ان کے نمبرز نظر نہیں آتے، لیکن ان کی سیاسی پریزنس بڑی ہے۔ ایمل ولی خان صاحب جو صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو طریقہ عدم اعتماد ہے اس کے بارے میں ان کے اسسمنٹس کیا ہیں۔ یہ بتائیے گا، ہارڈ فیکٹس نا، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس میں ہم نے سنی، سارے لیڈران نے بات کی، زرداری صاحب نے بات کی، مولانا نے بات کی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم یہ قومی مفاد میں کر رہے ہیں، اور جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اعتماد اب آ گیا ہے 3.5 سال کے بعد کہ ہمارے پاس نمبر بھی ہیں۔ ظاہر قومی مفاد جیسی ذمہ داری اٹھانا تو نمبرز کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا، تو نمبرز کے بارے میں بار بار بات پکے ہیں آپ کے نمبرز آپ کے خیال میں؟ اطل صاحب، ہمارا تو کل بھی میری زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی رات کو، تو میں نے تو ان کو کہا کہ ہمارا تو ایک ممبر ہے، اور انشاءاللہ وہ ممبر اصولی طور پہ ہمارا عوامی نیشنل پارٹی کا ایک تاریخ ہے جو سامنے پڑا ہوا ہے، اور جو اپوزیشن کا فیصلہ ہوگا ہم تو اس کے ساتھ چلیں گے۔ وہ لوگ کنفرم لگ رہے ہیں، اور میں نے بار بار یہ تنبیہ کیا ہے تاریخ کو دیکھتے ہوئے، اور یہ 3.5 سال کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے میں نے بار بار یہ تنبیہ کیا ہے کہ بھائی آپ اپنے ممبرس کو پکا کریں۔ اتحادی بھی آ جائیں گے اور بھی آ جائیں گے، لیکن ہم نے جو دیکھا ہمارے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے اتوار میں، اور وہ چونکہ آپ نے بولا کہ وی ہیو ٹو ہٹ دا ہارڈ فیکٹس، تو ہارڈ فیکٹس یہی ہے کہ سینٹ میں ہوا ہے اور باقی ایسی چیزوں میں ہوا ہے۔ تو میں نے تو ان کو بار بار یہ کہا ہے کہ اپنے ممبرس کو ضرور اعتماد میں تو رکھیں۔ آپ کو یہ اعتماد ہے کہ جو آپ نے سنا اس کے مطابق ان کا ہوم ورک ہے؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا، سینٹ کا ذکر کیا، لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی کا آج اسلام آباد کے اندر موجود ہے، مولانا نے بھی لانگ مارچ کیا، پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے پھر واپس جانا پڑا، مجھے کسی نے ضمانت دی تھی، پھر ضمانت والا آگے پیچھے ہو گیا، 3.5 سال میں بہت کچھ ہوا، تو اس وجہ سے ڈاؤٹس کریپ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی ڈاؤٹس تو ہوں گے، وہ ایڈریس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے جی، ایڈریس تو ہو رہے ہیں، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر ڈاؤٹس آخری وقت تک رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا۔ ہاں، اس وقت تک نیوٹرالٹی کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے، جو لوگ گھر کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ نیوٹرل کبھی رہ نہیں سکتے، اور وہ نیوٹرالٹی کا ان کے ساتھ زیب نہیں آتا۔ کے پی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی، جو انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی، اور اسی قسم کا سینٹیمنٹ جو ہے سیاسی طور پر نہیں لیکن اعتراض میں، احتجاج میں اور پریس کانفرنس میں آپ کو پنجاب میں نظر آیا، علیم خان کی صورت میں نظر آیا، جہانگیر خان کی صورت میں نظر آیا، جہانگیر ترین کی ساتھ جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی بڑے ناراض نظر آتے ہیں۔ تو یہ خیبر پختونخوا سے، خیبر سے کراچی تک ایم کیو ایم بھی ڈاماڈول، اور پنجاب تک سینٹیمنٹ ایک ہی ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا ہوا کیا پارٹی کے ساتھ؟ بڑی کے پی بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے جاننے کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ ہوا کیا۔ تل صاحب، ٹو اسٹڈی دا کیس اسٹڈی یو ہیو ٹو گو ٹو 2013۔ میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وجود پختونخوا میں تھا یا ہے، میں نہیں مانتا، اور نہ یہ میں ماننے کو تیار ہوں۔ 9 سال ان کو ہو گئے ہیں حکومت کرتے، تو رحم و کرم پہ جس طرح وفاق میں ان کے ووٹس ملے ان کو، جھولی بھر بھر کے ووٹس ملے۔ نہیں، جولی بھر بھر کے تو نہیں، جیب بھر بھر کے، وہ پتلونوں والے تھے، وہ جیب بھر سکتے تھے، جولیاں نہیں بھر سکتے تھے۔ اور جو ہماری جی یہی شکایت ہے کہ اگر 2013 کے انتخابات اگر آپ دیکھیں، یا اگر آپ 2018 کے انتخابات دیکھیں، ہاں 2018 میں چونکہ وفاق میں ان کے لیے مینڈیٹ چھینا گیا تو پورے ملک کو تکلیف ہوئی، لیکن یہی مینڈیٹ 2013 میں پی ٹی آئی کے لیے پختونخوا میں چھینا گیا تھا، اور اس کے لیے آن ریکارڈ ثبوت ہیں، بہت چیزیں ہیں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت طالب کھڑا ہو کے اس نے بول دیا تھا کہ بھئی ہمیں 2-3 پارٹیاں، مسلم لیگ کا نام لے لیا، جماعت اسلامی کا نام لے لیا، پی ٹی آئی کا نام لے لیا، کہ یہ ہمیں قابل قبول ہے، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہ خودکش دھماکے ہو رہے تھے، اور یہی الائنمنٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح میلیگنیشن ہوتی ہے، اور وہ ہوا ہے۔ میرے خیال میں وجود کوئی نہیں تھا، ہاں جہاں ریاست نے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ ابھی بھی آپ پختونخوا میں ان کے ممبرز دیکھیں، ادھر ادھر سے جمع کر کے کچھ کو پیپلز پارٹی سے شامل کرایا، کچھ کو مسلم لیگ سے شامل کرایا، کچھ کو اے این پی سے شامل کرایا، کچھ آزاد امیدواروں کی شکل میں، وہی جو وفاق میں انہوں نے سسٹم کیا ہے، ایک تجربہ تھا کے پی میں، اور وہ پھر ادھر آیا، اور پھر اس کو دیکھیں، اس کو پھر ادھر لا کے ادھر انہوں نے پھر اتنا مضبوط کر لیا کہ 2/3 میجورٹی دے دی۔ پختونخوا کی تاریخ میں کبھی 2 دفعہ کسی کے انتخابات میں جیت نہیں ہوئی، لیکن آبویسلی مینیپولیٹڈ تھے، ان کے کام چل رہے تھے، اور وہ سب کچھ ابھی کھل کے سامنے آ گیا کہ ان کی کیا ضرورت تھی، کس لیے وہ سب کچھ تھا۔ اور وہ تو پنجاب میں بھی جو آپ کو نظر آتا ہے پارٹی کے مسائل، وہ خیبر
خواہ جیسے ہی نظر وہی چیز ہے جی، وہی چیز ہے میرے خیال میں. اگر ہم پھر اس کو ہسٹری میں ملا لیں تو مجھے یہ کاف لیگ لگ رہی ہے میرے خیال میں. بہت شور تھا، بہت سب کچھ تھا، لیکن جب گیا تو ٹھوس ہو کے صرف ایک گھر میں رہ یہ بھی گیا نہیں، ابھی کدھر گیا مطلب بس ابھی پھر چلا گیا. نہیں یہ دیکھیں یہ سیاست ٹائمنگ کی بات ہے. درست بات آپ کی، لیکن آج عمران خان نے انہوں نے بولا کہ یہ 2028 تک ان کی آخری موو ہے، اس کے بعد 2028 تک میری حکومت ہے. تو وہ کوئی ایسا آپ کو اندیا نہیں دے رہے، نشانی نہیں چھوڑ رہے جس سے پتہ چلے کہ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں. بلکہ آج تو صبح یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب کو ایڈریس کر کے انہوں نے کہا کہ جی جو بھی وہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو وہ گھبرائے ہوئے نہیں. میرے خیال میں یہ جو جس طرح کی اس کی باتیں آ رہی ہیں تو وہ گھبرانے کی علامت ہے میرے خیال میں. جو وزیر اعظم عوام کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، میرے خیال میں آج ضرورت ہے کہ عوام اس کو بیچارے کو بول دے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. اس کی ہر بات گھبرانے کی شکل والی لگ رہی ہے. دوڑے لگائی ہیں. ان لوگوں کے گھر گیا جن کے گھر جانا اس کو پسند نہیں تھا، گوارا نہیں تھا. آج تک وہ اتنا مغرور تھا کہ وہ کسی کے پاس جانا نہیں چاہ رہا تھا. اب ہمارے تک بات آئی ہے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ادھر بیٹھ کے ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ہمارے ساتھ کل یہ رابطہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ولی باغ آئیں گے اور کچھ یہ سسٹم آپ ٹھیک کر کے دے دیں. تو کچھ ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو میرے خیال میں گھبرانے کا وقت تو اب گزر گیا ہے. اب تو چیزیں اور اس طرف اور جا رہے ہیں. سیاست امکانات کا کھیل، اور آپ کی بڑی طویل تاریخ ہے، خاندان کی بھی، اپنی ذاتی بھی، تربیت کے اعتبار سے بھی سیاست کو سمجھنے کی. امکانات کا کھیل ہے. تو اگر یہ کامیاب نہیں ہوئی پھر آئیں گے. نہیں، وہ تو کہتے ہیں پھر آپ میرے غصے کو برداشت کیجئے گا. وہ انہوں نے باقاعدہ بھائی ہم تو لاہور میں پڑھائی کی ہوئی ہے، وہ لاہور کے برگر لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا کیا غصہ ہوگا، ان کی کیسے. ہم تو بیچارے ان لوگوں سے ڈرے جو پہاڑوں پہ اور گاؤں میں زندگی گزرے. لاہور میں برگر فیملی سے کس نے کیا ڈرنا ہے. ہم ان کے بچوں کو جانتے ہیں. تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو ہمیں تو اس دور میں جب ہمیں اس سے سخت ادوار میں الحمدللہ ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوئی. نہ ہم ملک سے باہر گئے ہیں، نہ ہم جیل سے دستخط کر کے لندن گئے ہیں. ہم چاہتے نسل میں سیاست کر رہے ہیں اور الحمدللہ جیلوں میں صدیاں گزار لی ہیں. ایک کی بات کریں تو میرے دادا پردادا اور بابا کی جو جیل ہے تو 60-70 سال کی قید گزاری. نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں، نہ ڈر لگا ہے. اس میں قیوم خان آیا ہے، اس میں ایوب خان آیا ہے، اس میں بھٹو صاحب کا دور آیا ہے، اس میں کیا تو ہم اس سے ڈریں گے. اللہ آپ کے اتحادی ہیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ. تاریخ تو تاریخ ہے. کل بھی وہ ایک تقریر میں سن رہا تھا، تاریخ تو تاریخ ہے. این کا پرائم منسٹر آ سکتا ہے اگر کامیابی ہو جائے. میرے خیال میں اس وقت پرائم منسٹرشپ جو بھی لے گا وہ بہت بڑے چیلنج سے گزرے گا. اور میرے خیال میں اگر میں ہوتا تو آئی ووڈ ہیو ریفیوزڈ. اگر میں بہت پاور میں بھی ہوتا اس وقت، جو ملک کی حالت کو پہنچا چکے ہیں، تو آپ کا سولوشن کیا ہوتا؟ میرے خیال میں جو یہ کہہ رہے ہیں اس وقت، میرے خیال میں پاکستان کا اگر سوچ لیں تو آپ کو فوراً ایک نئے الیکشن پہ جانا ہوگا. اور صرف مرکز میں کروانے ہیں؟ پورے ملک میں ایک پورے ملک میں کروانے. وہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مرکز میں اگر آپ کرا لیں گے تو صوبے میں وہی نظام پڑا ہوا ہے. تو آپ کا تو نظام پورا اس وقت بالکل جو برہم ہوا ہے، تو اس کو نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو فرام اسکریچ میں یہ ہوگا کہ آپ کو مرکز، سینٹ نہیں آبویسلی جو آئین ہے، اور مرکز اور صوبوں میں آپ کو قبل اس وقت انتخابات کرانے ہوں گے تاکہ عوام اور قوم کا اعتماد کم از کم مینڈیٹ کی خاطر اور ان اداروں کی خاطر وہ بنے تو ملک کا آگے بڑھنے چلنے کا کچھ سوچیں گے. آج جو حالت ہے تو ہمارے پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عوامی مینڈیٹ نہیں رکھتا. اس کی پوری دنیا میں کہیں ایک جگہ عزت نہیں ہو رہی. آبویسلی یہ چیزیں ساری دنیا یہ چیک کر رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے، اس کو کور کر رہی ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ایک مضبوط وزیر اعظم جس کے کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں ایک دن بھی ایک صدی کے برابر ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیچ میں 21 دن پڑے ہوئے ہیں، عملاً 21 دن پڑے ہوئے ہیں. چونکہ مجھے یہ علم ہے کہ جو اپوزیشن نے پلاننگ کی ہوئی ہے وہ یہ کہ 21 دن تک یہ معاملہ لٹکایا جا سکتا ہے. 14 دن تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ریکویزیشن کے گرد گھما سکتے ہیں. 3 سے 7 دن نا نیو ابھی جو نئی بات آئی ہے اصل میں اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو آپ اجلاس بلاتے ہیں، ایک عدم اعتماد. اجلاس میں 14 دن ہے. عدم اعتماد میں عدم اعتماد میں یہ کہ کچھ تو ان کے اختیارات چلے گئے، یہ بھی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، یہ بھی وہ کام نہیں کر سکتے. منیمم 3 میکسیمم 7 ان کے اندر ان کو اجلاس بلانا پڑے گا. 3 دن بحث ہوگا، چوتھے دن ووٹنگ. لیکن وہ 14 دن جو ہے نا وہ بھی بیچ میں ایڈ کریں. 14 دن سے پہلے یہ ریکوزیشن کا معاملہ طے نہیں ہوا. اسیوم کر لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ طلعت صاحب کہ ہم اگر بات کریں تو موجودہ نظام آئین کی دجی اڑائی ہوئی ہے.
ان کو آئین کی کوئی فکر نہیں پڑی. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ازیوم کر لیتے ہیں, میں آئی ریسٹ فار شور کہ جو آئین میں لکھا ہے یہ لوگ وہ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے آج تک آئین کا کوئی قدر نہیں کیا, انہوں نے کوئی کام آئین کے روح سے نہیں کیا, بلکہ آرڈیننس کی فیکٹری صدر ہاؤس میں کھولی رکھی 21 دن میں تو بہت کچھ پلٹایا جا سکتا. میں نے تو آپ کو پہلے بولا پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, اور آخری وقت تک اینی تھنگ از پاسبل. یہ ایک پرسیپشن چل رہا ہے کہ اگر اس دفعہ اپوزیشن کو ناکام کر لیا تو پھر یہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی, لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ناکام ہو گئے تو پھر پلان آئیں گے, پھر پلان آئیں گے, پھر پلان آئیں گے. ہمارا کام ہے اپوزیشن, اور اپوزیشن کا کام ہے پلان کر کے کسی کی طرح عوام ریلیف یا موجودہ حکومت کے جو غلط پالیسی ہے ان کی مخالفت کرنا, وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ ڈیلیور دے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.